السلام علیکم. آج ہم اکنامکس فرسٹ ایئر 10 چیپٹر بنیادی شماریات برائے معاشیات چیپٹر میں سے ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے، بیسک اسٹیٹسٹکس فار اکنامکس. حسابی اوسط کیا ہے؟ ایرتمیٹک مین. اس تعلق سے ہم آج پڑھیں گے. تو حسابی اوسط کسے کہتے ہیں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے حسابی اوسط کو سادہ اوسط بھی کہتے ہیں. یہ ایک پیمانہ ہے جس سے مرکزی رجحان کو معلوم کیا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے جس میں مشاہدات کا مجموعہ، یہاں پر دیکھیے آپ مشاہدات کا مجموعہ کسے کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے یہ ایک حسابی اوسط کا ٹیبل ہے جس میں یہاں پر مدت کی تعداد ہے، یہ جس کو ہم n سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ہے مشاہدات کا مجموعہ جس کو ہم سگما ایکس سے ظاہر کرتے ہیں. تو یہاں پر مشاہدات کے مجموعے کو جملہ مدت کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں. تقسیم کرنے پر ہمیں دیکھیے خارج قسمت کوشینٹ حاصل ہوتا ہے جس کو ہم سگما ایکس سے ظاہر کرتے ہیں. تو ہم یہاں پر اس طرح حسابی اوسط کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ حسابی اوسط کیا ہے. یہ ایک سادہ اوسط بھی کہلاتا ہے اور یہ ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے ہم مرکزی رجحان کو معلوم کرتے ہیں، جس میں مشاہدات کے مجموعے کو کیا کرتے ہیں، مدت کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں، جس سے مدت کا مجموعے سے کیا ہوتا ہے، خارج قسمت جسے ہم کوشینٹ کہتے ہیں حاصل ہوتا ہے، جس کو ہم سگما ایکس سے ظاہر کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے حسابی اوسط کی خوبیاں. میرٹس آف ایرتمیٹک مین. حسابی اوسط کی خوبیوں میں دیکھیے حسابی اوسط کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے. حسابی اوسط میں ہر مد کو حساب میں لایا جاتا ہے. ہر مد یعنی کہ جو سلسلہ سیریز دی گئی ہے، یعنی کہ فرض کیجئے کہ ایک طالب علم ہے 10 کلاس پاس ہو چکے ہیں، تو ان کے جملہ جو سبجیکٹس ہیں، مضامین ہیں، کتنے ہیں، وہ 6 ہیں. تو یہ کیا ہو گئی، ہر مد یعنی کہ 6 مد ہو گئے ان کے. تو ہر مد کو یہاں پر حساب میں کس طرح لاتے ہیں، تمام کو آپس میں جمع کرتے ہیں، اور اس کا جو آپس کا جملہ جو مجموعہ رہیں گا اس کو ہم کیا کریں گے، مد کی جو تعداد ہے یعنی کہ 6 مضامین جو ہے اس سے تقسیم کریں گے. تو اس طرح یہاں پر 10 کلاس میں ایک طالب علم کا حسابی اوسط معلوم ہوتا ہے. تو اس طرح یہ خوبی ہے کہ حسابی اوسط کی ہر مد کو حساب میں لایا جاتا ہے اور ہر مد سے حسابی اوسط یہاں پر متاثر ہوتا ہے. نیکسٹ جو خوبی ہے اس میں دیکھیے فارمولا غیر لچکدار ہونے کی وجہ سے نتیجہ ایک جیسا ہی رہتا ہے. یہاں پر فارمولے کو کیا ہے، بار بار چینج نہیں کیا جاتا، غیر لچکدار ہے، ایک ہی فارمولا ہے، جس کی وجہ سے اس کا طریقہ کار بھی ایک ہی اور یہاں پر نتیجہ بھی ایک ہی جیسا رہتا ہے. نیکسٹ خوبی یہاں پر حسابی اوسط کی دیکھیے یہ الجبرا کے لیے مددگار ہوتا ہے. الجبرا کے لیے یہاں پر حسابی اوسط مددگار ہوتا ہے. نیکسٹ خوبی یہ زیادہ تر مختلف مسائل کے موازنے کے لیے استعمال میں آتا ہے. تو یہاں پر جو حسابی اوسط کا استعمال ہوتا ہے کمپیئر کرنے کے لیے، یعنی کہ ایک جماعت ہے، ایک جماعت میں تمام طلباء و طالبات پڑھ رہے ہیں، تو تمام طلباء و طالبات میں یہاں پر موازنہ کرنا ہے کہ فرسٹ کلاس کون ہے، سیکنڈ کلاس کون ہے، تھرڈ کلاس کون ہے. تو یہاں پر ان کے جو حاصل کیے گئے نشانات ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، پھر ان کے مدعات سے اس کو تقسیم کیا جائے گا نشانات کے مجموعے کو. تو یہاں پر جو خارج قسمت حاصل ہوتا ہے یہ حسابی اوسط کہلاتا ہے، جس کو ایکس بار سے ظاہر کرتے ہیں. تو اس حسابی اوسط کی بنیاد پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون زیادہ نشانات حاصل کیے ہیں، کون فرسٹ کلاس ہے، کون سیکنڈ کلاس ہے. اس طرح یہاں پر حسابی اوسط کی خوبیاں یہ ہیں. حسابی اوسط کے نقائص. حسابی اوسط کے نقائص یہاں پر دیکھیے ڈرا بیکس آف ایرتمیٹک مین.
اس کو گراف کی مدد سے ہم نہیں بتا سکتے ہیں. یہ ایک نقائص ہے اس کے, ایک نقصان ہے اس کا. اور نیکسٹ دیکھیے, بڑے مدت کی بہت اہمیت رہتی ہے. یعنی کہ فرض کیجیے کہ ایک کلاس روم میں ایک طلباء کی کہ بہت زیادہ اچھے مارکس ہیں, 90 اور 95 اس طرح مارکس ہیں, تو بڑے مدت ہیں یہ. تو بڑے مدت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, یہاں پر فرسٹ کلاس اے گریڈ میں بتائیں گے یہاں پر ہم, کیونکہ مارکس زیادہ ہے نا, اسی لیے بڑے مدت بہت اہمیت رکھتے ہیں بنسبت چھوٹے مدت. یعنی کہ چھوٹے مدت یعنی کہ کم مارکس ہے, 35 ہے اور اس سے بلو رہیں گے تو فیل میں آ جائیں گا, تو اس سے کیا ہوگا, ٹوٹل مارکس پر افیکٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر بڑے مدت کی بہت اہمیت رہتی ہے اور چھوٹے مدت کی کم اہمیت رہتی ہے. نیکسٹ جو خرابی ہے یا خامی ہے یہاں پر, بہتاتیہ اور وسطانیہ کی طرح اس کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے. جیسے کہ بہتاتیہ ہے اور وسطانیہ ہے. وسطانیہ کو ہم کیا ہے, جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں جو وسط میں جو عدد ہوتا ہے اس کو ہم وسطانیہ کہتے ہیں. اسی طرح بہتاتیہ کو ہم کیا کہتے ہیں, جو سلسلہ ہوتا ہے عدد و شمار کا, اس میں جو عدد بار بار جو سو کیا ہے مکرر دفعہ ہمیں نظر آتا ہے اس کو ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بہتاتیہ ہے. لیکن یہاں پر حسابی اوسط میں ہم اس کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے. تو یہاں پر نیکسٹ دیکھیے, بعض اوقات یہ جو نتیجہ ہوتا ہے مضحکہ خیز ہوتا ہے, مذاق کے مطابق یہ ایک مذاقی نتیجہ ہو سکتا ہے. مضحکہ خیز یعنی کہ مذاق کی طرح ہوتا ہے. جیسے کہ دیکھیے, طلباء کی تعداد ہمیں بتانا ہے. طلباء کی تعداد, ایک کلاس میں طلباء کی تعداد کا حسابی اوسط معلوم کرنا ہے. تو یہاں پر اگر حسابی اوسط اشاریہ میں آتا ہے, جیسے کہ 5.2, تو یہ جو طلباء کی تعداد ہے اشاریہ کے بعد جو 2 ہے نا, یہ ایک مضحکہ خیز ہے, کیونکہ طلباء کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے اس طرح اشاریہ میں. ٹھیک ہے نا. اب ہم دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں گے کہ مندرجہ ذیل جو سوال دیا گیا ہے اس کا حسابی اوسط کس طرح معلوم کیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے, یہ سوال ہے مثال کے طور پر, یہاں پر ایک امتحان میں 6 طلباء کی حاصل کردہ نشانات ہے, اس کا حسابی اوسط معلوم کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ کیا ہے, مدت کی تعداد ہے, اور یہاں پر حاصل کردہ نشانات کا جو مجموعہ ہے اس کو ہم مدت کا مجموعہ کہتے ہیں, جسے ہم سگما ایکس سے ظاہر کرتے ہیں, اور n یہ جملہ تعداد ہے. تو اس طرح یہاں پر سگما ایکس یعنی کہ نشانات کا جو مجموعہ ہے اس کو مدت کی تعداد سے تقسیم کرتے ہیں. 350 کو ہم کیا کریں گے, تقسیم کریں گے مدت کی تعداد سے. ٹھیک ہے نا. تو جو خارج قسمت یہاں پر آئے گا اسے ہم کیا کہیں گے, حسابی اوسط کہیں گے. اسے ہم آگے بتائیں گے آپ کو فارمولے کے ذریعے. تو یہاں پر آسان سا فارمولا ہے. یہاں پر دیکھیے, یہاں پر 350 کو ہم کیا کر رہے ہیں, 6 سے تقسیم کر رہے ہیں. 6 سے تقسیم کرنا پر یہاں پر جو آنسر ہے 58.3 آنسر ہے, اور سگما ایکس اور حسابی اوسط کو ظاہر کر رہا ہے. یہ سوری, یہاں پر سگما ایکس کیا ہے, یہاں پر سگما ایکس بار حسابی اوسط ہے. سگما ایکس مدت کا مجموعہ ہے, نشانات کا ٹوٹل مجموعہ, جس کو ہم سگما ایکس سے ظاہر کر رہے ہیں, جو کہ 350 ہے. اور یہاں پر جو تعداد ہے طلباء کی تعداد, جس کو ہم n سے ظاہر کر رہے ہیں, وہ 6 ہے. تو 6 سے ہم کیا ہے تقسیم کریں گے 350 کو. تو یہاں پر کیا ہو گیا, 6 پنجے 30 ہو گیا. یہاں 30 اس کے میں کیا رہیں گا, 50 رہیں گا. اس کے بعد میں ہم یہاں پر 6 8 48, پھر 2 بچیں گے تو اس کو اشاریہ میں ہم 6 3 18, اس طرح یہاں پر اشاریہ کے بعد 58.3 آئے گا. تو therefore یہاں پر حسابی اوسط کیا ہوگا, 58.3 ہوگا.
اس طرح ہم حسابی اوسط معلوم کرتے ہیں. اور یہ حسابی اوسط کیا ہے؟ مختلف موازنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک کلاس کی طلباء کے لیے ہو یا مزدوروں کی تعداد معلوم کرنا ہو یا کسی کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز کا پرسنٹیج معلوم کرنا ہو. تو یہاں پر یہ جو اشاریہ میں ورکرز ہو یا مزدور ہو، انسان کے لیے جب اشاریہ میں آتا ہے تو یہ بہت ہی مضحکہ خیز ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ایک انسان کو آدھا تو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی لیے یہ ایک اشاریہ میں آنسر مضحکہ خیز ہوتا ہے انسانوں کے لیے یا جانداروں کے لیے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے یہاں پر اور ایک مثال دی گئی ہے حسابی اوسط معلوم کرنے کے لیے. مندرجہ ذیل اعداد و شمار سے حسابی اوسط معلوم کیجیے. یہاں پر مختلف نشانات دیے گئے ہیں جسے ایکس سے ظاہر کیا گیا ہے. اور نیکسٹ ایف جو ہے طلباء کی تعداد، فریکوینسی جسے ہم تعداد کہتے ہیں، یہاں پر بتایا گیا ہے اس کا حل. یہاں پر ایکس ہم طلباء کی، یا ایکس کیا لے رہے ہیں، یہاں پر ہم جملہ نشانات کو ظاہر کر رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیے تعداد فریکوینسی بتا رہے ہیں یہاں پر. اب ہمیں ڈی معلوم کرنا ہے، تو ڈی معلوم کرنے کے لیے ہمیں ایکس میں سے اے جو سو مائنس کرنا ہے. تو یہاں پر ہم درمیانی عدد 40 کو یہاں پر اوسط مفروض کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں. 40 کو ہم کیا کریں گے؟ اوسط فرض کر لیں گے، جسے ہم اے سے ظاہر کریں گے. اور یہاں پر دیکھیے اس طرح ہم ڈی ویلیو کیسا معلوم کریں گے. یہاں پر ایکس میں سے ہم اے منہا کریں گے. تو یہاں پر ایکس 20 ہے، 20 میں سے ہم 40 مائنس کریں گے. کم میں سے زیادہ ورڈ 40 کو ہم مائنس کریں گے. تو یہاں پر مائنس میں ہمیں کیا ہے؟ -20 حاصل ہوگا. یہ دیکھیے اسی طرح ہم 30 میں سے 40 نکالیں گے، -10 ہمیں حاصل ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور 40 میں سے ہم 40 جب نکالتے ہیں تو 0 رہے گا. اس کے بعد ہم نیچے سے بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد یعنی کہ 50 میں سے 40 نکالیں گے تو یہاں پر پلس میں 10 آئے گا. اسی طرح 60 میں سے 40 نکالیں گے تو +20 رہے گا. اور یہاں پر دیکھیے 70 میں سے ہم 40 کیا ہے یہاں پر نکالیں گے تو یہاں پر +30 رہیں گا. اب یہاں پر 0 سے اوپر والے جو مائنس کے عدد ہیں اس کو ہم جمع کر لیں گے، اور 0 سے نیچے والے جو پلس کے عدد ہیں اس کو ہم آپس میں جمع کر لیں گے. تو ہمیں یہاں پر دیکھیے ٹھیک، یہاں پر کیا کریں گے؟ ہم ایف ڈی معلوم کرنا ہے. ہمیں ایف ڈی معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ فریکوینسی، ایف یعنی کہ فریکوینسی، اور ڈی یہ جو ہم ویلیو معلوم کریں گے، ڈی ڈفرینس دونوں کا، ایکس اور اے کا جو ڈفرینس ہے یہ ڈی ہے. ان دونوں کو ہم انٹو کریں گے، ضرب دیں گے آپس میں، تو ہمیں یہ ویلیو ایف ڈی حاصل ہوگی. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ 8 سے -20 کو ضرب دیں گے تو یہاں پر 160 حاصل ہوگا، -160 کیونکہ 20 یہاں پر -20 ہے اس لیے -160 حاصل ہوگا. اسی طرح یہاں پر 12 کو -10 سے انٹو کریں گے تو 120 حاصل ہوگا. اسی طرح 20 کو 0 سے ہم انٹو کریں گے تو یہاں پر 0 ہی رہے گا. کبھی بھی ہم انٹو کرتے ہیں 0 سے تو کوئی بھی ورڈ وہ 0 ہی ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم 10 سے 10 کو کریں گے کیونکہ پلس میں ہے تو اسے پلس میں ظاہر کریں گے، ہم +100 ہو جائے گا. 6 سے 20 کو کریں گے وہ تو یہاں پر 120 ہوگا پلس، اور یہاں پر 4 کو ہم 30 سے انٹو کریں گے تو یہاں پر 120 ہوگا پلس. اب ہم 0 سے اوپر والے مائنس والے جو اعداد ہیں اس کو ہم جمع کریں گے تو -20 ہوگا، اور یہ 0 سے نیچے والے جو پلس والے اعداد ہیں اس کو ہم جمع کریں گے تو یہاں پر 340 ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر دیکھیں 340 زیادہ ویلیو والا عدد ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ 340 میں سے -280 مائنس کریں گے تو ہمیں 60 حاصل ہوگا. تو یہ مجموعے کی تعداد کو ہم سگما ایف ڈی سے ظاہر کرتے ہیں، اور یہ جو تعداد ہے فریکوینسی اس کی تعداد کو ہم n سے ظاہر کرتے ہیں. یہاں پہ اوسط معلوم کرنے کا فارمولا ہے x بار، اور a جو ہم فرض کر لیے ہیں اوسط وہ ہے 40، اور سگما ایف ڈی یہ یہاں پر مدت کا جو مجموعہ ہے یہ ہو گیا 60، اور یہاں پر جو تعداد ہے فریکوینسی
یہ اس کو ہم n سے ظاہر کرتے ہیں. تو اس فارمولے کے تحت ہم یہاں پر اس کا جو یہاں پر حل نکالتے ہیں. تو یہاں پر فارمولے کے تحت یہاں پر دیکھیے جو ہم a ویلو فرض کر لیے تھے وہ 40 ہے. 40 ہے یہاں پر a کی ویلو, اور یہاں پر مدت کا مجموعہ 60 ہے اور مدت کی تعداد 60 ہے. دونوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو یہاں پر ایک حاصل ہوتا ہے. 61 × 60 یعنی 1. اب ہم 40 + 1 کریں گے, 40 + 1 تو یہ ہو گیا 41. Therefore اس طرح یہاں پر اوسط اور حسابی اوسط کیا ہو جائے گا 41 ہوگا, جس کو ہم x بار سے ظاہر کرتے ہیں. حسابی اوسط کو ہم کس سے ظاہر کر رہے ہیں؟ x بار سے ظاہر کر رہے ہیں. اور یہ جو 3 نقطے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ Therefore, یعنی کہ اس طرح یہاں پر حسابی اوسط 41 رہے گا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے وسطانیہ کیا ہے, میڈین, جس کو ہم m سے ظاہر کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے وسطانیہ, وسط کے معنی ہے بیچ, درمیان. تو اس طرح وسطانیہ سے مراد درمیانی قدر ہے, جو بھی قدر درمیان میں ہوتی ہے, جیسے کہ یہاں پر دیکھیے 1 ہے, 2 ہے, 3, 4, 5. تو یہاں پر ہر جانب سے ایک ایک عدد کو ہم تقسیم کرنے پر بیچ کا جو مساوی حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں تو بیچ کا جو عدد ہے یہ وسطانیہ کہلاتا ہے. تو اس طرح وسطانیہ کیا ہے؟ درمیانی قدر ہے جو متغیر کی مقامی قدر کو مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہے. یہاں پر جو بھی متغیر ہے, جو اعداد ہے نا, الگ الگ اعداد, اس کو ہم مساوی حصوں میں تقسیم کرنے پر جو بیچ کا عدد ہے یہ وسطانیہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر اسی طرح دیکھیے غیر گروہی اعداد و شمار میں وسطانیہ ذیل میں جو ذیل کی طرح معلوم کیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر فرسٹ ون دیکھیے, متغیرات کی قدروں کو ان کی بڑھتی ہوئی یا گھٹتی ہوئی ترتیب میں رکھا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر 1 2 3 یہ کیا ہے؟ بڑھتی ترتیب ہے. اسی طرح سب سے زیادہ درمیانی قدر کو وسطانیہ کی حیثیت سے لیا جاتا ہے, یعنی کہ سب سے درمیانی جو قدر ہوتی ہے اس کو وسطانیہ کی قدر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. اور گھٹتی ہوئی قدر یعنی کہ اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں 5 4 3 2 1, اس طرح الٹا لکھ سکتے ہیں ہم. تو اس طرح یہاں پر بڑھتی ہوئی یا گھٹتی ہوئی سلسلے میں اعداد کو لیا جاتا ہے, اور جو وسط میں جو قدر ہوتی ہے اسی کو ہم وسطانیہ کہتے ہیں. تو اس طرح سب سے زیادہ درمیانی قدر کو ہم کیا کہیں گے؟ وسطانیہ کہیں گے. اب ہم دیکھیں گے وسطانیہ کی کیا خوبیاں ہیں. تو یہاں پر دیکھیے وسطانیہ یہ ایک سختی کے ساتھ متعین ہوتا ہے. یہاں پر جو سلسلہ دیا جاتا ہے ایک متعین سلسلہ ہوتا ہے. اور دوسری جو خوبی ہے یہاں پر, اگر انتہائی مدت کی قدر دیگر قدروں سے مختلف ہو تب ان قدروں سے کیا ہے؟ وسطانیہ متاثر نہیں ہوتا. فرض کیجئے کہ جو سلسلہ ہے اس میں کیا ہے ایک دم سے جو اعداد ہیں چینج ہو جائیں, بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے, تو اس سے یہاں پر وسطانیہ کیا ہے؟ وسطانیہ کی قدریں جو ہے متاثر نہیں ہوتی ہیں. نیکسٹ جو خوبی ہے اس کو یہاں پر دیکھیے اس کو گراف کی مدد سے بتایا جا سکتا ہے. گراف جو ہوتا ہے نا اس کی مدد سے وسطانیہ کو بتایا جا سکتا ہے. اس کا شمار اور سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک جو سلسلہ دیا جاتا ہے نا اس کو ہم دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ جو وسط کی جو قدر ہے نا وہی وسطانیہ ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے وسطانیہ کی خامیاں یا وسطانیہ کے نقائص کیا ہیں, یہ دیکھیں گے ہم. اس میں دیکھیے فرسٹ, مزید الجبرائی عمل کے لیے وسطانیہ کارآمد نہیں ہوتا ہے. ایک جاری سلسلے میں اس کا ناروا اضافہ کرنا پڑتا ہے.
جو سیریز ہوتی ہے نا اس میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ مساوی حصوں میں تقسیم کیا جائے اور وسطانیہ کو معلوم کیا جائے. تو اس طرح دیکھیں یہاں پر اگر ایک سلسلے میں ناروا سلسلہ ہو یعنی کہ بیچ میں 2 عدد بچ رہے ہیں تو ان دونوں اعداد کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے, اس کے بعد میں اس کا وسطانیہ معلوم کیا جاتا ہے. اگر سلسلے کی تعداد جفت ہو تو ہم کو صرف اس کا اندازہ لگانا پڑتا ہے. جفت تعداد ہونے کی وجہ سے کیا ہے, اس کو ہم اس کا اندازہ کر کے بتا سکتے ہیں. جیسے 2 درمیانی نکات کو وسطانیہ کی حیثیت سے کیا لینا پڑتا ہے اور ان 2 نکات کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے اور اس سے اس کا وسطانیہ معلوم کیا جاتا ہے. یہاں پر ہم دیکھیں گے دیے گئے اعداد و شمار کو بڑھتی ہوئی ترتیب میں ترتیب دینے کے بعد یہاں پر جو سوال دیا گیا ہے یہاں پر کیا ہے بڑھتی ہوئی ترتیب میں 80 90 100 یہاں پر اعداد و شمار کا سلسلہ ہے. اس سلسلے میں ہمیں وسطانیہ معلوم کرنا ہے. تو وسطانیہ کے لیے یہاں پر دیکھیے فارمولا ہے n+1/2. یہاں پر n و رکن ہمیں معلوم کرنا ہے. تو یہاں پر جو سلسلہ دیا گیا ہے 7 n کیا ہے یہاں پر 7 نمبرات ہیں, ٹوٹل 7 نشانات ہیں, یہاں پر سلسلہ نشان ہے. اور یہاں پر آمدنی کے جو مدعات ہیں وہ بڑھتی ہوئی تعداد میں ہیں. تو یہاں پر دیکھیے اس فارمولے کے تحت جہاں میڈین معلوم کرنا ہے جس کو ہم m سے ظاہر کر رہے ہیں, میڈین کو وسطانیہ جسے ہم کہیں گے. تو یہاں پر n کے مدعات کی تعداد ہے 7 جس کو ہم ٹوٹل کر لیے ہیں 7. اور یہاں پر وسطانیہ یہاں پر دیکھیے 7+1 n کیا ہے یہاں پر یہ n ہے نا, n یعنی کہ 7 ہے +1 فارمولے کا یہاں پر 1 آ گیا. اس کو ہم اب یہاں پر کیا ہو گیا 8/2 ہو گیا. تو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے 8 کو تو یہاں پر ہو گیا 2 1s یہاں پر 2 4s 8 ہو گیا یہاں پر. تو یہاں پر 4 جو ہے نا 4 جو مدت ہے یہاں پر 4 اس کا جو مجموعہ دیا گیا ہے 140. تو یہ ہو گیا 140 کیا ہو گیا یہاں پر اس سلسلے کا جو چوتھا مد ہے نا یہی وسطانیہ ہے, اسی لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وسطانیہ. Therefore وسطانیہ is 140. یہاں پر نیکسٹ ہم دیکھیں گے. اب ہم نیکسٹ بہتاتیہ کی جانب بڑھتے ہیں. بہتاتیہ کیا ہے, موڈ جس کو ہم Z سے ظاہر کرتے ہیں بہتاتیہ کو. تو یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں سلسلے میں جو اعداد پائے جاتے ہیں ان اعداد کو ہم کیا کہتے ہیں بہتاتیہ, جو بار بار نظر آتے ہیں, مکرر دفعہ نظر آتے ہیں, جس کو ہم دیکھ کر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. تو اس طرح بہتاتیہ اعداد و شمار کی وہ قدر ہوتی ہے جو کثرت سے مشاہدے میں آتی ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں اسے, یا کثیر تعداد کے ساتھ مشاہدے میں آنے والی قدر اعداد و شمار کا بہتاتیہ کہلاتی ہے. اس طرح بہتاتیہ کسی سلسلے کی وہ قدر ہوتی ہے جو کثرت سے پائی جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں گے ہم نیکسٹ بہتاتیہ کی خوبیاں کیا ہے. بہتاتیہ کی خوبیاں دیکھیں گے. بہتاتیہ اعداد و شمار میں بہت زیادہ نظر آنے والی قدر کو ہم بہتاتیہ کہتے ہیں. اس کو گراف کے ذریعے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے اور لامحدود وقفوں کے لیے ختم نہ ہونے والے وقفے کی طوالت کا جاننا ضروری نہیں ہوتا. اس کو ہم مقداری صورت میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں. یہ بہت آسان ہے, ایک نظر میں ہم زیادہ بار جو عدد نظر آتا ہے اس کی قدر کو معلوم کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہی بہتاتیہ ہے. اب ہم دیکھیں گے بہتاتیہ کی خامیاں کیا ہیں. تو یہاں پر بہتاتیہ کی جو خامیاں ہیں یا نقائص ہیں, اگر سلسلے میں دیکھیے
دو بہتاتیہ یا کثیر بہتاتیہ ہو تو بہتاتیہ کا تعین نہیں ہو سکتا. یعنی کہ فرض کیجئے کہ جو سیریز ہے نا، آپ کو ہم یہاں بتائیں گے. فرض کیجئے کہ یہاں پر 480 501 501. تو اس سیریز میں یہ بھی بہتاتیہ ہے 480 اور 501، یہ بھی دو ہے اعداد. اس طرح یہ بہتاتیہ نہیں ہو سکتا. بہتاتیہ وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ نظر آنے والا ہوتا ہے، ایک عدد ایسا جو کئی بار ریپیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ دونوں اعداد بھی 480 اور 480 دو بار ہی ریپیٹ ہوئے ہیں، تو دونوں بھی کیا ہے، ایک ساتھ دو ہیں، تو اس طرح یہ بہتاتیہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے یہاں پر دو بہتاتیہ یا کثیر بہتاتیہ ہو تو بہتاتیہ یہاں پر بہتاتیہ کیا ہے اس کا تعین نہیں ہو سک رہا. یہ دیکھیے یہ بھی بہتاتیہ ہے اور یہ بھی بہتاتیہ ہے، تو یہ دونوں کا تعین یہاں پر نہیں ہو سکتا. نیکسٹ، بہتاتیہ نمونوں کی کمی و بیشی سے بہت متاثر ہوتا ہے. بہتاتیہ بہت سختی سے متعین نہیں کیا جاتا. مختلف طریقوں سے مسئلے کو حل کرنے سے ہم ایک جیسا نتیجہ حاصل نہیں کر پاتے، جیسا کہ اوسط کے سلسلے میں ہوتا ہے. یہ مزید الجبرائی حل کے لیے قابل نہیں ہوتا. چند سلسلوں کے مشترکہ بہتاتیہ معلوم کرنا ممکن نہیں ہوتا، جیسا کہ اوسط کے سلسلے میں ہوتا ہے. اگر قدروں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو اسی وقت ہم اس کو نمائندہ قدر کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر گھٹتی ہوئی تعداد میں یہ سلسلہ ہے اور اس میں جو عدد کثیر تعداد میں نظر آئے گا، تو یہاں پر یہ جو 4 عدد ہے کثیر تعداد میں نظر آیا ہے، تو یہی کیا ہے، بہتاتیہ ہے. تو اس طرح اگر قدروں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو اسی وقت ہم اس کو نمائندہ قدر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ہم دیکھیں گے مندرجہ ذیل اعداد سے بہتاتیہ معلوم کیجیے. یہ کوشچن ہے. یہاں پر اجرتیں دی گئی ہیں، ان اجرتوں میں ہمیں بہتاتیہ کیا ہے معلوم کرنا ہے. تو دیکھیے یہاں پر ہم دیکھ کر ایک نظر دوڑا کر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں بہتاتیہ کیا ہے. دیے گئے اعداد میں دیکھیے سب سے زیادہ جو نظر آنے والا ورڈ ہے یہاں پر 480 480 480 480 4 دفعہ یہاں پر ریپیٹ ہوا ہے، اور دیگر اعداد صرف 2 بار یا 1 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ 480 جو ہے نا یہاں پر اس دیے گئے اعداد میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 480 سلسلے میں کئی بار آنے والا عدد ہے. therefore یہاں پر بہتاتیہ کیا ہے، 480 ہے. اس طرح 480 یہاں پر کیا ہے، بہتاتیہ ہے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ ہم دیکھیے، اب ہم بڑھتے ہیں اختتام کی جانب. وسطانیہ اور بہتاتیہ وغیرہ عام طور پر دیکھیے جزوی معاشیات، کلی معاشیات، ترقیاتی معاشیات میں، بین الاقوامی معاشیات، عوامی معاشیات اور معاشیات کے دیگر موضوعات میں استعمال میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ کیا ہے، مختلف اوسطیں جیسے مرکزی رجحان کی پیمائش کے لیے حسابی اوسط، جومیٹریا، اور یہاں پر دیکھیے وسطانیہ اور بہتاتیہ، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، معاشیات میں استعمال ہونے والی اعداد و شمار ہے، جس کے ذریعے ہم مرکزی رجحان معلوم کر سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں مختلف شعبوں میں معاشیات کے. تو لہٰذا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. چلیے بڑھتے ہیں. بورڈ کے ایگزامس میں کس طرح کے کوشچن پوچھے جاتے ہیں آپ کو بتائیں گے ہم. یہاں پر دیکھیے فرسٹ ون کوشچن ہے، حسابی اوسط کیا ہے، اس کی خوبیاں اور نقائص کیا ہے. یہ 5 مارکس میں پوچھا جا سکتا ہے. اور نیکسٹ ہے وسطانیہ کیا ہے، اس کی خوبیاں اور نقائص کیا ہیں، یہ بھی 5 مارکس میں پوچھا جا سکتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ایک اچھے اوسط کی خصوصیات. یہ خصوصیات آنا چاہیے. یہاں پر خصوصیات کیا ہوتی ہیں، یہ بھی 5 مارکس میں آتا ہے. نیکسٹ مندرجہ ذیل اعداد و شمار کا وسطانیہ معلوم کیجیے. یہ اعداد و شمار کا وسطانیہ معلوم کرنا ہے. تو یہاں پر یہ اور 21 ہے نا، اس کو ہم یہاں پر لگاتے ہیں 21، اور ہر جانب یہاں پر
ہم مساوی تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر وسطانیہ جو قدر ہے، جو وسط کی قدر ہے، یہ وسطانیہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو اس طرح یہاں پر دیکھیے وسطانیہ یہاں پر کیا ہے 10 ہے. تو اس طرح آپ کو 2 مارکس میں یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے. امپورٹنٹ ہے، ایگزام میں کسی بھی طرح یہ آ سکتا ہے. اس کی مشق کیجیے اور دیگر جو آنسرس ہے اس کو بھی یاد کرنے کی کوشش کیجیے کوشچنس کے حساب سے. بیسٹ آف لک. تھینکس فار واچنگ.